اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ ان آیات کے اندر اللہ رب العزت مومنین کو کچھ ضروری اور اہم احکامات دینا چاہتے ہیں، اور ان احکامات میں سب سے پہلا حکم نماز کا ہے اور دوسرا حکم زکوٰۃ کا ہے۔ پھر کچھ آداب بھی بتا رہے ہیں، اور آداب میں سے پہلا ادب یہ ہے کہ جو نیکی ہے سب سے پہلے خود عمل کرو، پھر اس کے بعد لوگوں کو اس پر عمل کی ترغیب دو۔ اور دوسرا ادب یہ ہے کہ جو بھی کام ہو اپنے آپ کو نہ بھلایا کرو، اپنے آپ کو نہ بھلایا کرو، کیونکہ جب کسی کے گھر کے اندر آگ لگتی ہے تو سب سے پہلے وہ اپنے گھر کی آگ بجھاتا ہے، پھر پڑوسیوں کے پاس جا کر کے ان کے گھروں کی آگ بجھاتا ہے۔ لیکن اگر کسی شخص کے اپنے گھر کے اندر آگ لگی ہوئی ہے، اس کے بچے آگ کے اندر جل رہے ہیں، اس کی بیوی آگ کے اندر جل رہی ہے، اور اس کے ماں باپ آگ کے اندر جل رہے ہیں، اور اس کے خاندان والے نسل والے جو ہیں وہ آگ کے اندر جل رہے ہیں، ان کی حالت خراب ہو رہی ہے، اور یہ بالٹیاں بھر بھر کے اپنے پڑوسی کے گھر میں جا کر کے وہاں لگی ہوئی آگ کو بجھانا چاہتا ہے، تو کوئی عقل مند انسان ایسے شخص کو عقل مند نہیں کہے گا بلکہ بیوقوف ہی کہے گا۔ اس لیے سب سے پہلے اپنے گھر کی فکر کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ پاک فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ سب سے پہلے انسان کی جان کا کہا گیا ہے کہ تم اپنی جانوں کو آگ سے بچاؤ، اور پھر ساتھ میں کہہ دیا کہ اپنے گھر والوں کو بھی آگ سے بچاؤ۔ تو جس طرح انسان اوروں کے لیے اچھا سوچتا ہے تو سب سے پہلے اس کو چاہیے کہ ہم اپنے لیے اچھا سوچیں، پھر اس کے بعد لوگوں کے لیے اچھا سوچیں۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کیا کرو، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور جھکو جھکنے والوں کے ساتھ۔ یہاں پر 3 احکامات ہیں ایک آیت کے اندر۔ پہلا حکم نماز کا ہے، دوسرا حکم زکوٰۃ کا ہے، اور تیسرا حکم جھکنے والوں کے ساتھ جھکنے کا ہے۔ نماز یہ محض بدنی عبادت ہے، یعنی اس کے اندر انسان کے اوپر مال لگانا کوئی لازمی نہیں ہے۔ یہ صرف اپنی جان لگاتا ہے، اپنے اعضاء لگاتا ہے، جان تھکاتا ہے، محنت کرتا ہے، اٹھتا بیٹھتا ہے، یہ ہے نماز، فقط بدنی عبادت۔ اور یہ عبادات کے اندر سب سے اہم ترین عبادت ہے۔ اسی نماز کو فرمایا گیا ہے کہ الصلاۃ عماد الدین، یہ دین کا ستون ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے جب ستون مضبوط ہوتا ہے تو پوری عمارت مضبوط ہوتی ہے، اور جب یہ ستون کچے ہو جاتے ہیں اور شگاف والے ہو جاتے ہیں اور گرنے کے قریب ہو جاتے ہیں تو پھر باقی جو عمارت ہوتی ہے اس کا اپنی جگہ پہ مستحکم رہنا بھی ناممکن ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن سب سے پہلے نماز کا حساب کتاب ہوگا، سب سے پہلے نماز کا حساب کتاب ہوگا۔ تو نماز اہم عبادات میں سے سب سے بنیادی عبادت ہے، اور یہ کسی بھی طور میں معاف نہیں ہوتی ہے۔ اور حدیث کے اندر آتا ہے من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جو جان بوجھ کے نماز چھوڑ دیتا ہے تو وہ کافر ہو جاتا ہے، یعنی کفر کے قریب پہنچ جاتا ہے۔ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کسی مومن کے درمیان میں اور کسی کافر کے درمیان میں فرق کرنے والی جو چیز ہے وہ نماز ہے۔ تو جو بندہ نماز پڑھتا ہے، جو بندہ نماز کی پابندی کرتا ہے، جو بندہ نماز کے احکام کو بجا لانے کے لیے فکر مند ہوتا ہے، تو ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، تو نماز بھی اپنا کام کرتی ہے، اور نماز پڑھنے والے کو کیا کرتی ہے؟ برائیوں سے، ظاہری اور باطنی تمام برائیوں سے پھر روک لیتی ہے۔ تو نماز عبادات میں سب سے اہم ترین عبادت ہے، اس لیے اس کو سب سے پہلے ذکر کر دیا۔ پھر دوسرے نمبر پر وآتوا الزکاۃ، زکات دیا کرو۔ تو زکات یہ محض
مالی عبادت ہے کہ اس کے اندر صرف مال ہی دیا جاتا ہے اور کچھ نہیں ہے. اور یہ بھی اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے. 5 ارکان ہیں جن ارکان کے اوپر اسلام کی بنیاد کھڑی ہوئی ہے، اس میں سے ایک بنیادی رکن ہے. اور پرانے زمانے کے اندر جو امتیں تھیں اسلام سے پہلے، تو وہاں پر ایک کنسپٹ یہ پایا جاتا تھا کہ جو شخص اپنے مال سے زکوٰۃ نکالتا تھا تو وہ اپنے مال کو لا کر کے ایک بڑے میدان کے اندر رکھتا تھا، پھر اس کو آگ لگاتا تھا. اگر آگ آ کر کے اس کو کھا لیتی تو سمجھا جاتا تھا کہ یہ جو ہے مال مقبول ہو گیا ہے، یہ زکوٰۃ اللہ کے ہاں قبول ہو گئی ہے. اور اگر آگ اس کو نہ کھاتی تو اس بات کی واضح علامت ہوتی کہ یہ زکوٰۃ کا مال مقبول نہیں ہے، اللہ نے اس کو قبول نہیں کیا. تو دیکھیں یہاں پر 2 چیزیں ہیں. پہلی چیز یہ ہے کہ مال کسی کے کھاتے نہیں آیا، کسی کی ضرورت پورا کرنے کے لیے نہیں آیا. دوسری بات یہ کہ اگر کسی شخص کا مال اللہ کے ہاں قبول ہو جاتا تو اس کی تو عزت ہو جاتی، لیکن دوسرا بندہ جس کا مال اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوا تو پوری دنیا کے سامنے اس کی رسوائی ہو جاتی، شرمندگی ہو جاتی، اور لوگوں کے سامنے وہ بندہ سر اٹھانے، منہ دکھانے کے قابل نہ رہتا. اللہ رب العزت نے مسلمانوں کے اوپر یہ شفقت فرمائی، محبت فرمائی، یہ نرمی فرمائی، رحم فرمایا، کرم اور فضل فرمایا کہ زکوٰۃ تؤخذ عن اغنیائکم، تمہارے غنیوں سے، مالدار لوگوں سے لیا جاتا ہے، وترد علی فقرائکم، اور تمہارے ہی فقراء کو واپس دے دیا جاتا ہے. یعنی ایک طرف سے جو مالدار ہے اس کا ذمہ ساقط ہو جاتا ہے، اور دوسری طرف جو غریب ہے اس کا کام بن جاتا ہے، اس کا بھلا ہو جاتا ہے، یعنی اس کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے. دوسری بات کیا کہ اس بات کی ترغیب دی گئی ہے کہ اگر کوئی بندہ زکوٰۃ دینا چاہے تو وہ ایسے طور پر زکوٰۃ دے دے کہ دائیں ہاتھ سے اس نے زکوٰۃ دی ہے تو بائیں ہاتھ کو پتہ بھی نہ چلے، یعنی خفیہ طریقے سے زکوٰۃ دے دے. کسی کی عزت نفس کے اوپر کوئی فرق نہ آ جائے، کوئی حرف نہ آ جائے، جو سیلف ریسپیکٹ ہے وہ متاثر نہ ہو جائے. ایک ہاتھ سے اس کو دے دی اور لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلا. تو اس کو کہا جاتا ہے فقط اللہ کے لیے کوئی کام کرنا. اس لیے زکوٰۃ اس کا انکار جو ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر کچھ لوگ تھے، انہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا تھا. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے جہاد کیا تھا اور ان کو واجب القتل سمجھا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ قرآن مجید کی آیات سے، نصوص سے، احادیث متواترہ سے ثابت ہے، اور قرآن مجید کا انکار کرنا، نصوص قطعیہ کا انکار کرنا اور احادیث متواترہ کا انکار کرنا کفر ہوتا ہے. تیسرا حکم یہاں پر ہے ورکعوا مع الراکعین، جھکو جھکنے والوں کے ساتھ. تو رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ. یہاں پر فقط رکوع کرنا مراد نہیں ہے، بلکہ یہ چونکہ نماز کے اندر ایک بہت بڑا رکن شمار ہوتا ہے رکوع، اس لیے رکوع کا نام لے لیا، اور مراد اس سے کیا ہے؟ پوری نماز ہے. لیکن یہاں پر سجدے کا نام نہیں لیا. کیوں؟ رکوع کے اندر بھی جھکنا ہوتا ہے اور سجدے کے اندر بھی جھکنا ہوتا ہے، لیکن سجدے کا جھکنا بہت زیادہ ہے جو کہ رکوع کے اندر نہیں پایا جا رہا، اور رکوع کے اندر جو جھکنا ہے وہ تھوڑا کم ہوتا ہے اور وہ سجدے کے اندر پایا جا رہا ہے. اس لیے رکوع کا نام لے لیا اور مراد اس سے کیا ہے؟ پوری نماز ہے. اس بات سے علماء کرام نے یہ دلیل نکالی ہوئی ہے کہ نماز باجماعت بہت زیادہ اہم ہے، اور بغیر کسی ضرورت کے باجماعت نماز چھوڑنا اور اس کو اپنی عادت بنانا یہ حرام ہے، یہ حرام ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں نماز پڑھ لوں اور پھر اس کے بعد لوگوں کو جمع کر لوں اور بہت ساری لکڑیاں جمع کر لوں اور پھر لوگوں کو کہہ دوں آؤ. ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگاتے ہیں کہ جو نماز کی آواز تو سنتے ہیں لیکن مسجد نہیں آتے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ چاہتا ہے کہ میں قیامت والے دن اللہ کے سامنے جا کر کے سرخ رو ہو جاؤں اور وہاں پر جا کر کے میں اللہ کے سامنے رسوائی اور شرمندگی سے محفوظ رہوں، تو اس کو چاہیے کہ وہ 5 نمازیں ایسی جگہ پر ادا کرے کہ جہاں پر آذان ہوتی ہے، یعنی مسجد کے اندر ادا کرے. اس کے حوالے سے اور بھی بہت ساری باتیں ہیں لیکن وقت کے اختصار کی وجہ سے ان کو چھوڑ دیتے ہیں. فرمایا تأمرون الناس، کیا تم لوگوں کو حکم دیتے ہو بالبر، نیکی کا، لوگوں کو کہتے ہو کہ نیکی کرو، لوگوں کو کہتے ہو کہ اچھے کام کرو، وتنسون انفسکم، اور تم اپنے آپ کو بھلا دیتے ہو، اپنا آپ تم سے بھول جاتا ہے،
اور لوگوں کے بارے میں بڑے خیر خواہ بن جاتے ہو، لوگوں کی ہمدردیاں تو سمیٹتے ہو لیکن اپنا آپ تم سے بھول جاتا ہے۔ اور حال تو یہ ہے وانتم تتلون الکتاب کہ تم لوگ کتاب کی تلاوت بھی کرتے ہو، قرآن مجید کو بھی سمجھتے ہو اور پڑھتے ہو، اور تمہارے پاس جو کتابیں ہیں، جو سابقہ کتابیں تھی، تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، وہ ساری کتابیں بھی تم پڑھتے ہو، ان پر بھی سمجھتے ہو، قرآن مجید کو بھی پڑھتے ہو، اس پر بھی سمجھتے ہو، پھر بھی لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو لیکن اپنا آپ بھلا دیتے ہو۔ یہ لوگ آ کر کے یہودیوں سے اور عیسائیوں سے پوچھا کرتے تھے کہ جی ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لائیں کہ نہ لائیں، ویسے آپس کی بات ہے، آپ بتائیں نا کہ واقعی سچے پیغمبر ہیں کہ نہیں ہے، آیا ان کی نبوت سچی ہے کہ نہیں ہے، قرآن مجید سچی کتاب ہے کہ نہیں ہے۔ تو وہ چھپی چھپی محفلوں کے اندر، آپس کی باتوں کے اندر لوگوں کو، اپنے ماتحتوں کو کہا کرتے تھے کہ ٹھیک ہے، واقعی سچ کہتا ہے، واقعی اللہ کا سچا پیغمبر ہے، واقعی اس کے اوپر جو کتاب نازل ہوتی ہے وہ سچی کتاب ہے، لیکن تم لوگ چلے جاؤ، ایمان قبول کر لو، ہم اپنی عزت کی وجہ سے اپنی چودراہٹ کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں، لہذا ہم رسول اللہ کی رسالت پر اور قرآن مجید کی حقانیت کے اوپر ایمان نہیں قبول کر سکتے ہیں۔ مطلب کیا ہوا کہ تم کرو، ہم نہیں کر سکتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، لوگوں کو رسول اللہ پر ایمان لانے کا کہتے ہو، لوگوں کو قرآن مجید کی حقانیت پر ایمان لانے کا کہتے ہو، اور اپنا آپ بھلا دیتے ہو۔ دوسرے گھر کے اندر آگ لگی ہے، بالٹی بھر بھر کے وہاں جا کر کے اس آگ کو بجھانے کی کوشش کرتے ہو، اور تمہارے اندر جو آگ لگی ہے اس آگ کی کوئی فکر نہیں کرتے ہو۔ کسی اور کے سر پہ درد آیا ہوا ہے، اس کو گولیاں تو دیتے ہو، لیکن تمہارے سر پہ اپنا جو درد ہے، یہ درد تمہارے لیے موت کا سبب بن جائے گا، اس کی تمہیں کوئی فکر نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ان کے سامنے یہ دعوت فکر رکھی کہ کیا کر رہے ہو، کدھر جا رہے ہو، اتنی سمجھ نہیں ہے تمہیں، افلا تعقلون، اتنی بڑی بات بھی تمہارے سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ یہ عربی کا ایک شاعر ہے، وہ کہتا ہے لا تنہا عن خلق وتأتی مثلہ عار علیک اذا فعلت عظیم، ایسے کام سے لوگوں کو کیوں منع کرتے ہو جو خود کرتے ہو، لوگوں کو منع کرتے ہو اور خود کر رہے ہو، ایسا کرتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آتی ہے، کتنی شرم کی بات ہے۔ واقعہ مجھے یاد آیا، حضرت مولانا طاء شاہ بخاری رحمہ اللہ تعالی امیر شریعت، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، ان کے پاس ایک بڑھیا اپنا بچہ لے کے آ گئی، شاہ صاحب میرا بچہ ہے، گڑ کھاتا ہے، ہم گڑ لے کے آ جاتے ہیں گھر کے اندر، ساری بوری خالی کر لیتا ہے، بہت زیادہ کھاتا ہے، ہمیں تنگ کر دیا ہے، اس کو نصیحت کر لیں تاکہ گڑ کھانا چھوڑ دے۔ تو شاہ صاحب نے فرمایا کہ ماں جی آپ اس طرح کریں کہ آپ اس کو کل میرے پاس لے کے آ جائیں، کل لے کے آ جائیں، میں اس کو نصیحت کر دوں گا۔ ماں جی چلی گئی، بڑھیا تھی، چلی گئی، کل پھر آ گئی، اور شاہ صاحب سے کہا شاہ صاحب کل میں آئی تھی اور آپ نے کہا تھا کہ دوبارہ آ جانا۔ تو شاہ صاحب نے 2 جملے مختصر کہہ دی، فرمایا بیٹا گڑ نہیں کھانا، ایک یہی بات کہہ دی، ماں جی سے کہا چلی جاؤ۔ شاگردوں نے پوچھا، مریدوں نے پوچھا شاہ صاحب یہی بات تو آپ کل بھی کہہ سکتے تھے، اس بیچاری بڑھیا کو آپ نے خامخواہ تکلیف دے دی۔ تو شاہ صاحب نے جواب میں کہہ دیا کل تک میں خود گڑ کھاتا تھا، اس لیے اگر میں اس کو نصیحت کرتا کہ بیٹا گڑ نہیں کھانا تو میری زبان کے اندر اثر نہ ہوتا، اس لیے میں نے کل سے خود گڑ نہ کھانے کا عزم کر لیا، اور پھر بچے کو کہہ دیا کہ گڑ نہیں کھانا تو لہٰذا میری زبان کے اندر اثر ہوگا۔ اس لیے جو بندہ خود جو کام کرتا ہے اور اوروں کو روکتا ہے اس کی زبان میں کوئی اثر نہیں ہوتا، اور جو خود کام سے رک جائے اور پھر لوگوں سے کہتا ہے کہ یہ کام نہ کرو، اور خود ایک کام کرتا ہے اور لوگوں سے کہتا ہے کہ یہ کرو، تو اس کی زبان کے اندر اللہ رب العزت اثر رکھتے ہیں۔ وَاسْتَعِينُوا اور مدد چاہو بالصبر، صبر کے ذریعے سے، والصلاۃ اور نماز کے ذریعے سے۔ صبر اللہ کے ہاں بہت بڑی چیز ہے، لیکن بات یہ ہے الصبر عند الصدمۃ الاولى، صبر وہ معتبر ہے جو پہلا جھٹکا لگنے کے ساتھ ہی انسان صبر کرے۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر کسی کی ماں مر جاتی ہے اور 8-10 سالوں کے بعد وہ کہتا ہے بس یار صبر کر لیتے ہیں، تو یہ والا صبر مراد نہیں ہے۔ جب جھٹکا لگتا ہے تو یہ اسی وقت کہہ لیتا ہے کہ میں اللہ کے فیصلوں پر راضی ہوں۔ باقی غم کے آثار چہرے پر آ جانا، رو لینا، آنکھوں سے آنسو بہ جانا، یہ برا نہیں ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خود ثابت ہے کہ جب ان کا بیٹا ابراہیم فوت ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رو بھی رہے تھے اور فرما رہے تھے ابراہیم ہم تمہاری جدائی پر بڑے غم زدہ ہیں۔ تو صبر بہت بڑی چیز ہے میرے بھائیوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بخاری شریف کے اندر روایت ہے
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا وجدنا خیر عیشنا بالصبر، ہمیں جو اللہ رب العزت نے اتنی عزتوں سے نوازا ہوا ہے، ہمیں جو اللہ رب العزت نے اتنے مقام سے نوازا ہوا ہے، شرافت سے نوازا ہوا ہے، بلندیوں سے نوازا ہوا ہے کہ ہم زمین پر بیٹھ کر کے کوئی مشورہ دیتے ہیں تو عرشوں سے وہی مشورہ اللہ کا قرآن بن کر کے وہی کی صورت میں نازل ہو جاتا ہے۔ اتنا بڑا مقام ہمیں ملا ہے تو اس کی بنیادی وجہ جو ہے نا وہ صبر ہے۔ اس کا بہت بڑا پس منظر ہے کہ ہمارے اوپر کتنی تکلیفیں آئی تھی لیکن ہم نے صبر کا دامن پکڑے رکھا تھا، ہم نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا تھا۔ دوسری چیز مدد حاصل کرنے کے لیے وہ کیا ہے؟ وہ نماز ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی گھبراہٹ آ جاتی، کوئی پریشانی آ جاتی تو فوراً اللہ کے رسول گھر سے نکل کر مسجد کی طرف تشریف لے جاتے اور وہاں پر نماز کے اندر مشغول ہو جاتے۔ تو جو بندہ چاہتا ہے کہ میرے لیے پریشانی نہ ہو اور مجھے سہولت ملے، اللہ کی مدد میرے ساتھ شامل حال ہو، تو دو کاموں پر عمل کرے۔ پہلا کام یہ ہے کہ وہ صبر کرے اور دوسرا کام یہ ہے کہ وہ نماز پڑھے۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، یہ نماز جو ہے یہ بہت بھاری ہے، إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، مگر ان لوگوں کے اوپر کہ جن کے دلوں کے اندر عاجزی ہوتی ہے۔ دیکھیں نا، متکبر شخص جو ہے وہ کسی کے سامنے سر نہیں جھکاتا ہے، جھکتے ہوئے وہ اپنے عار اور شرم محسوس کرتا ہے، اور جو عاجز ہوتا ہے وہ اگر سر جھکا لے تو وہ لوگوں کے سامنے اپنی عار اور شرم محسوس نہیں کرتا ہے۔ اس لیے جو بندہ متکبر ہوتا ہے وہ اللہ کے ہاں جانے سے کتراتا ہے، اور یہ نماز اس کے اندر بہت زیادہ بھاری ہوتی ہے۔ لیکن جس کے اندر عاجزی ہوتی ہے، جس کے دل کے اندر تکبر نہیں ہوتا ہے، خشوع ہوتا ہے اور سکون ہوتا ہے، تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ اللہ کے سامنے جھکتا ہے، اور اس جھکنے کے اندر اس کو جو مزہ حاصل ہوتا ہے، جو لطف اس کے دل کو حاصل ہوتا ہے نا، وہ دنیا کی کسی اور چیز کے اندر اس کو حاصل نہیں ہوتا ہے۔ لہذا نماز اپنے اوپر بہت آسان کر دینی چاہیے۔ جتنی نماز انسان کے لیے آسان ہوگی اتنے ہی اس کے سارے معاملات اللہ کے سامنے آسان ہوں گے۔ الذین، وہ لوگ یظنون، جو گمان رکھتے ہیں، انہم ملاقو ربہم، کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کریں گے، یعنی ایک دن آنے والا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ بس ہم مر گئے تو مٹی میں ختم ہو گئے، نہیں، مر گئے اس کے بعد برزخ ہے، برزخ کے اندر ہمیں عذاب و ثواب، جس کو عذاب قبر یا ثواب قبر کہا جاتا ہے، ہم نے اس مرحلے سے بھی گزرنا ہے، اور پھر جب قیامت قائم ہو جائے گی تو اللہ کے ہاں ہم نے حساب دینا ہے، ہم نے اللہ سے ملنا ہے، ہم نے اپنے معاملات کو اللہ کے سامنے رکھنے، اور پھر اللہ تعالی ہم سے پوچھے گا کہ تم نے یہ سارے معاملات کیوں کیے۔ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور یہ لوگ اللہ کی طرف لوٹ کے جائیں گے۔ تو جس کے دل کے اندر یہ تصور ہوتا ہے کہ میں نے جانا ہے، میں نے پیش ہونا ہے، تو وہ پھر اللہ کے احکامات پر عمل کرتا ہے اور سکون سے کرتا ہے۔ ایسا مطلب اپنی جس کو ہم لوگ پھٹیک بولتے ہیں وہ کام نہیں کرتے، بلکہ ذمہ داری سمجھتے ہوئے کہ میرے اوپر اللہ نے ذمہ داری رکھی ہوئی ہے اور یہ ذمہ داری میں احسن طریقے سے نبھانے کی کوشش کروں گا۔ جب کوئی بندہ ایسا کرتا ہے نا تو اللہ رب العزت اس کے لیے پھر آسان کر دیتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی بندہ اللہ سے ملاقات کو اچھا نہیں سمجھتا تو اللہ بھی اس کی ملاقات کو اچھا نہیں سمجھتا، اور جو بندہ اللہ سے ملاقات کو اچھا سمجھتا ہے، پسند کرتا ہے، تو اللہ اس کی ملاقات کو بھی پسند کرتا ہے، اور جو پسند کرتا ہے تو وہ جانے کے لیے کوئی تیاری کرتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن مجید کے پیغام پر عمل کرنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔